اللہ علیہ کے پاس نا ایک بوڑھی اماں اپنا بیٹا چھوڑ گئی. تو حضرت صاحب نے کو 2 4 5 مہینے رکھا. تو بعد میں اس کی اماں کو بلا کے کہا کہ بھائی تو بیوہ ہے, بیٹا تیرا یتیم ہے, میں نہیں چاہتا کہ اس کا وقت ضائع ہو. یہ پڑھنے والا کوئی نہیں, سارے نہیں بھائی پڑھنے والے ہوتے. اب یہاں علماء بیٹھے ہیں, میں بے ادب بھی نہ ہو جاؤں. کچھ پورے 8 سال لگا کے بھی آ جاتے ہیں, سند بھی ان کے پاس ہوتی ہے. ناراض نہ ہو جانا, یہ تو سب اچھے لوگ ہیں. سند ہوتی ہے پر پتہ کوئی نہیں ہوتا. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے بات. سند ہوتی ہے, پوری ڈگری ہوتی ہے, اس پہ کئی لوگوں کے سائن بھی ہوتے. تو بہت سارے طالب علم ایسے ہوتے ہیں جو مدارس میں کہتے ہیں میں فاضل فلاں ہوں, لیکن کوئی شے پاس. تو مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھی کو کہنے لگے تیرا بیٹا کون دینا ہے, پڑھنا پڑھانا اس نے کچھ بھی نہیں, تو یتیم بچہ ہے, کل کو تو کہے گی کہ میرے بیٹے نے وقت ضائع کیا تو واپس لے جاؤ. بوڑھی اماں رونے لگ گئی, کہنے لگی میں پڑھانے تو نہیں لائی تھی, میں تو آپ کو رب کا ولی سمجھتی ہوں, میں تو نوکری کرانے لائی تھی. نوکری. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میری اماں بھی حضور کی بارگاہ میں دے گئی تھی. تو حضور کی بارگاہ میں یہ نہیں کہا تھا کہ یا رسول اللہ پڑھا دیں, ہاں میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. یہ نہیں کہا تھا حضور مجاہد بنا دیں. یہ تھوڑی کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مفسر, محدث, محقق, مفتی بنا دیں. حضرت انس کی اماں کہہ گئی تھی سونیا جب تک یہ رہے گا نا آپ کی نوکری کرے گا, یہ گھر کے کام کاج کرے گا, ڈیوٹی کرے گا. حضور یہ آپ کی نوکری کرے گا. تو میرے محبوب نے پھر دعا کر دی, اللہ اسے برکت عطا فرما. تم سمجھتا ہے خدمت والا خالی رہ جاتا ہے؟ جتنا ذائقہ خدمت والے کو ملتا ہے, جو اس کے نصیب میں آتا ہے, وہ کسی کا نصیب کہاں بھائی. حضرت انس کہتے ہیں حضور نے دعا کر دی, برکت کی. مجھے تو کھیتی باڑی آتی بھی نہیں تھی, پر لوگوں کے باغ میں سال میں 1 دفعہ پھل لگتا تھا, میرے باغ میں 2 دفعہ لگتا تھا. حضور نے دعا کر دی یا اللہ اسے اولاد دے. فرماتے ہیں میرے بیٹے, میرے پوتے, میرے نواسے, میری بیٹیاں. فرماتے ہیں میں زندہ ہوں اور میری 100 اولادیں موجود ہیں. پریشان ہو گیا 100 سن کے کہ بچے 2 ہی اچھے, 100 اولادیں میری موجود ہیں. حضرت انس بھی مولانا سردار احمد صاحب کے پاس نا چھوڑ گئی بچہ. کہنے لگی حضرت جی میں کو پڑھانے کے لیے تھوڑا چھوڑ گئی ہوں, میں تو اس لیے چھوڑ کے گئی ہوں کہ آپ مہربانی کریں, خدمت کرائیں. تو حضرت جی کہنے لگے کوئی ایسا کام ہی نہیں, خدمت والا کیا کراؤں. کہنے لگی پٹھے پوا لیا کرو. جی ہن لڑ پیندے نے, کہنے نے بچے کام کر دیں مدرسے دا. حالانکہ اب کہاں بچے کام کرتے ہیں, اب تو گزر گیا دور, اب تو بچے کام کراتے ہیں. اب بچے بھی ناراض ہو رہے ہیں, گھور گھور کے دیکھ رہے ہیں. صحیح پہ رہا ہوں آپ کو, بچے کام کراتے ہیں, بچے کہاں کام کرتے. کہنے لگی یہ چارہ ڈالے کرے گا آپ کی بھینسوں کو. تو حضرت نے اس کو کہا کہ بی بی چارہ میری بھینسوں کو ڈالنے کے لیے میں نے بندہ رکھا ہوا ہے, تو جا لے جا. کہنے لگی ہاتھ باندھ کے حضور مہربانی کریں رکھ لیں, چارہ ڈالے گا. اور پتر توجہ سے چارہ ڈالنا حضرت کی بھینسوں کو. رونے لگی. حضرت نے رکھ لیا, مہینے کا خرچہ بھی دیتے. شام کو نا وہ سارا دن کام کرتا, شام کو آ کے پیروں میں بھی بیٹھ جاتا. حضرت جی لائیں تیل تھوڑا سا, پیر نہ دبا دوں. 8 سال ساتھ والے پڑھتے رہے, یہ بیچارہ نوکری کرتا رہا. میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں, اور مینو یار منان دا ٹنگ بھی نہیں. کبھی کبھی نا حضرت بلال حبشی فارغ ہوتے نا تو نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے حضور کوئی کام تو نہیں, سارے ہو گئے, حضور جاؤں ذرا. چلے جاتے. ایک دن سلمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بلال کہاں جاتا ہے. فرمایا جا دیکھ کے تو آ. حضرت سلمان واپس آئے تو آ کے رونے لگے. کہنے لگے سونیا جب یہاں سے جاتا ہے نا تو جا کے سیدہ فاطمہ کی چکی پیسنی شروع کر دیتا, بی بی صاحبہ کے کام کرنے لگتا ہے. گھر میں جا کے اسنین کی ڈیوٹی کرتا ہے, وہاں بھی کام یہاں بھی کام. وہ چارہ ڈالتا رہا, اس نے چارہ ڈالا. حضرت محدث اعظم کی بھینسوں کو دستار فضیلت کا وقت آ گیا, سارے پگڑیاں سجا کے آ گئے, آج دستار ہوگی. یہ نہ پیچھے ہو کے بیٹھ گیا, چونکہ پڑھا ہی نہیں تھا تو دستار کا ہے کی. دستار تو اس کی جو پڑھے گا, ہم نے تو پڑھا ہی نہیں, ہم نے تو یار پڑھا, گھر پڑھا, ڈیوٹی کری. حضرت محدث اعظم رحمت اللہ علیہ کے ہاں جب اعلان ہونے لگا نا کہ اب دستار ہوگی, تو حضرت نے پہلا اعلان اس کا فرمایا. تو مجھان والا بندہ کپڑے بھی کدی کدی بدل دے نا. وہ کہتا ہے جس حال میں بھی تھا میں پلٹ کے دیکھنے لگا کہ پڑھا پڑھایا تو ہے, کوئی شے نہیں. تو یہ ماجرا کیا ہے. پیچھے سے اٹھ کے آئے,
تو کہتے ہیں باقیوں کی دستار کسی عالم نے کی، کسی صوفی نے کی، لیکن یہ بھینسوں کو چارہ ڈالنے والا جب آیا تو محدث اعظم نے فرمایا پگڑی کے بال کو کوئی ہاتھ نہ لگائے، یہ ساری دستار میں نے کرنی ہے۔ اور فرماتے ہیں حضرت بال بھی دیتے جاتے تھے اور آنسو بھی بہاتے جاتے تھے، ماتھا بھی چومتے تھے، اور فرماتے تھے دستار کے بعد چلا تو نہیں جائے گا یار، مجھے تو عبادت بھی نہیں رہ گئی، مجھے تو چابیوں کو بھی نہیں پتا کون سی کہاں رہتی ہے، جائے گا تو نہیں تو رو پڑا، کہنے لگا سونیا جائے تو وہ جس کے پلے کچھ ہے ہو، آتا جاتا تو ہے کچھ نہیں، مجھے کس نے رکھنا ہے، میں نے کہاں جانا ہے، ادھر کہاں تو ادھر ہی رہوں گا۔ وہ اس طالب علم کے سارے استاد بھائی کہتے ہیں اس نے دستار کرائی، پڑھا پڑھایا کچھ نہیں، پر جو مسئلہ اڑ جاتا تھا نا، وہ جو اڑ جاتا تھا نا، وہ جا کے اس سے پوچھتے تھے تو کتابیں کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بچی بڑی بیمار ہے، تو مجھے کسی نے کہا ہے یہ تھوڑی سی نشے والی چیز ہے، یہ بنا کے تیار کر کے دو صحیح ہو جائے گی، بیمار ہے بچی تو یہ نشے والی چیز ہے، اس کو تیار کر کے دو، تھوڑا نشہ ہے۔ اگرچہ بعض میں نے شروع میں کہا بعض لوگ مریض کو، سخت مریض کو ایسی ادویات جو مجبوری بن جائے اس کی گنجائش اور اجازت دیتے ہیں، محتاط علماء تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں پہلے بیان کرتے ہیں، لیکن اس نے کہا جی نرا نشہ دینا ہے شفا کے لیے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے میرے نبی پاک نے میری طرف دیکھا، میری طرف، تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ تو نبی پاک نے فرمایا ام سلمہ کبھی ناپاک چیز میں بھی شفا ہوئی ہے، کبھی ناپاک چیز میں بھی، کبھی شراب اور خمر میں بھی شفا ہو سکتی ہے۔ شفا رب کریم نے رکھی ہے پر شہد کے اندر رکھی ہوئی ہے، شفا اللہ نے رکھی ہے قرآن مجید میں رکھی ہوئی ہے، تو اس میں بھی کبھی یہ حضور نے بیان کیا ہے کہ اس کے اندر شفا ہو سکتی، تو امت کتنی دلیری کرتی ہے جو یہ مشورے دیتی ہے کہ اس کے اندر نشہ ہے، شراب ہے، تو کھانسی چلی جائے گی تو فلانی بیماری چلی جائے گی۔ نہ آؤ ان چیزوں پہ، نہ اپنے ایمان کو خرابی دو، اور نہ ایسی باتیں کرو جس سے کہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات کی مخالفت ہو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں تھوڑی پی ہے جی، اب تو میں تجزیے میں پڑھ رہا تھا کہ ایسی شراب ایجاد ہو گئی ہے، لوگ شراب پیتے ہیں اور وہ مست بھی رہتے ہیں، کار بھی چلاتے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی نہیں ہمارا ذہن معاف نہیں ہوا تو یہ والی صحیح ہے، نشہ نہیں لاتی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی تھوڑی مقدار، زیادہ مقدار حرام ہے اس چیز کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے، جس کی زیادہ مقدار حرام ہے اس کی تھوڑی بھی، تو خمر اور شراب اگر فل پینا جائز نہیں تو تھوڑی پینا بھی جائز، یہ حرام ہے اور حرام تھی اور قیامت تک حرام ہی رہے گی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور حضور نے اظہار ناپسندیدگی فرمایا، فرمایا 40 دن تو عبادت ہی قبول نہیں ہوتی شراب پینے والے جب تک سچی توبہ نہ کرے۔ یہ لفظ جب ادا کرتا ہوں تو شرم سے میری زبان لڑکھڑاتی ہے کہ یار درباروں پہ بھی نشہ بکتا ہے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں صوفیاء کا ترجمان، درباروں پہ، مزاروں پہ، اور سجادہ نشینوں تمہیں زمین نگل جائے، آسمان تمہیں لے اڑے، تم پر قہر نازل ہو، تم نے باپ دفن کر کے تو وہاں نشے کا اڈا بنا لیا، ماؤں سے بیٹے چھیننے لگے ہو، عورتوں کے سروں سے کپڑے چھیننے لگے ہو، سہاگ مارنے لگے ہو، بیٹیاں اور بیٹے یتیم کرنے لگے ہو، نشہ بیچتے ہو درباروں اور مزاروں پہ، یہ تماشا لگ گیا۔ آپ کیسے کروں یہ بات، پر کرنی پڑ رہی ہے، مجبوری ہے، یہ مضمون مکمل نہیں ہو سکتا۔ بند کر دیں وہ دربار، ہمیں نہیں چاہیے جن درباروں پہ نشہ بکتا ہے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بات ریکارڈ ہو رہی ہے۔ جوتے کی نوک پہ وہ سجادہ نشین جو امت کو ڈرگز دیتا ہے، وہ سجادہ نشین کا ڈیرا نہیں، وہ گند کا اڈا ہے، وہاں سے فیض نہیں مل رہا، امت کی تباہی ہو رہی ہے۔ بتا دو، پھیلا دو، اس کو اعتراض کرنا کرو۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دین ضروری ہے، کسی پیر کی سجادگی ضروری، بولیے سجادگی ضروری، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اور نمائندگی کر رہا ہوں اپنی جماعت کی۔
نہ ہمارے بزرگوں نے کل اس کی حمایت کی تھی، نہ آج کرتے ہیں، نہ قیامت تک کریں گے۔ بند کر دے وہ دربار اور مزار۔ بزرگ دنیا میں یہ کام